10 محرم الحرام یا 11 محرم الحرام. اللہ کے رسول ہجرت کر کے مکے سے مدینے میں آئے تو یہ 2 دن سال میں روزہ رکھتے تھے. فرضیت تھی ان کی. بعد میں ان کی فرضیت ختم ہو گئی لیکن ان کا جو نفلی ثواب اپنی جگہ میں آج اب بھی برقرار ہے. اس کے بعد ایام 20 کے روزے تھے یعنی ہر مہینے کے 3 دن 14 15 16 ہر مہینے کی 3 تاریخیں روزے تھے ہر مہینے میں. اس کے بعد ان کی فرضیت ختم ہو گئی. اس کے بعد رمضان المبارک میں بھی روزہ رکھنے کا حکم آیا تو اس طریقے سے آیا کہ بھائی جو روزہ رکھنا چاہے رکھ لے, جو نہیں رکھنا چاہتا ہے اس کی جگہ میں وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیے دے دے, ایک خاص مقدار گلے کی دے دے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر کوئی جوان آدمی روزہ رکھنا چاہتا تو رکھتا تھا, نہیں رکھنا چاہتا تو نہیں, اس کے بدلے میں فدیہ دیتا تھا. آگے جا کر مزید پھر حکم میں تبدیلی آ گئی کہ اب جس کے اوپر رمضان آ جائے وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ, بس سوائے چند مخصوص حالات کے اب روزہ ہی رکھنا ہے. اب کیا رکھنا ہے؟ روزہ ہی رکھنا ہے. مثلا کوئی آدمی بیمار نہیں ہے, مسافر نہیں ہے, یا کسی عورت بچے کو دودھ نہیں پلاتی ہے, تو اگر یہ آزار نہیں ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ روزہ ہی رکھنا ہوگا, اس کے بدلے میں فدیہ. تو دیکھیں آہستہ آہستہ احکامات میں کیا ہوتی رہی؟ تبدیلیاں ہوتی رہی. بعد میں آنے والے حکم نے پہلے والے حکم کو کیا کر دیا؟ تو یہ نسخ کا اختیار صرف اور صرف شارع کے پاس ہے, عام آدمی کے پاس نہیں ہے. تو لہذا جب تک قرآن نازل ہو رہا تھا احکامات میں اللہ کی طرف سے تبدیلیاں ہوتی رہی. اب قرآن کا نزول مکمل ہو گیا, اب اس کے بعد کسی ایرے گیرے کو یہ کہنا کہ یہ حکم بدل گیا اور اس کی جگہ میں یہ آ گیا, اس کی اجازت کسی کو نہیں ہے. صاحب شریعت پر جب قرآن کریم مکمل ہو گیا, اللہ کی طرف سے ساری چیزیں تام ہو گئی, اب کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو حق حاصل نہیں ہے وہ یہ کہے کہ یہ حکم پرانے زمانے کے لیے تھا, آج کے لیے نہیں ہے. یہ سمجھائیں نا سر کی بات سمجھائیں ہم لوگوں کو. تو اس طرح قرآن کریم کے علوم میں اور قرآنی تفسیر کو ہم اگر پڑھنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے نسخ کا ایک ٹاپک ہے, اس کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے. آگے ہے جی 7 قراءت لکھا ہے قراءت سبع. قراءت سبع کے حدیث بحوالہ مناہج العرفان اور قراءت سبع کا مفہوم. اچھا جی, اس قراءت سبع کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک بات سمجھیں. پچھلے دنوں میں نے آپ سے عرض کیا تھا, دیکھیں ہمارے گلگت بلتستان کے اندر یہاں کی جو مرکزی زبان کیا ہے؟ لیکن یہ زبان اس خطے کے اندر مختلف جو لوگ رہتے ہیں اپنے علاقے کے اعتبار سے ان کے لہجوں میں ادائیگی میں فرق ہے یا نہیں؟ مطلب مفہوم ایک ہی ہوگا لیکن ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا؟ سمجھے بات؟ اسی طرح قرآن کریم عرب کی زبان میں کیا ہوا؟ نازل ہوا, اور نازل بھی ہوا لغت قریش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے اور آپ کے خاندان کا لہجہ تھا, اس پہ نازل ہوا ہے قرآن کریم. بات سمجھائی؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی, ایک واقعہ پیش آیا ایک موقع پر, ایک روایت ہے میں پڑھتا ہوں, آپ ذرا سنیں. ہاں یہ روایت ہے, فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو عقار کے ایک تالاب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک موقع پر. فرمایا کہ فاتاہ جبریل, اللہ کے رسول کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے. فقال, اور حضرت جبرائیل نے فرمایا ان اللہ یأمرک ان تقرأ امتک القرآن علی حرف. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ اپنی امت کو حکم دیں کہ قرآن کریم کو ایک حرف پر پڑھیں. پہلے ترجمہ سنو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی. فقال اسأل اللہ معافاتہ ومغفرتہ, میں اللہ سے معافی اور بخشش کی درخواست کرتا ہوں. وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ, میری امت ایک حرف پر پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتی. فقال اسأل, اچھا اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اللہ کے پاس, واپس آئے. ثم آتاہ, اس ثانیہ پھر دوسری مرتبہ آئے تو فرمایا فقال ان اللہ یأمرک ان تقرأ امتک القرآن علی حرفین. اللہ کہتا ہے جل جلالہ کہ قرآن کریم اب آپ کی امت 2 حرف پر پڑھے, ٹھیک ہے, 2 لہجوں میں پڑھے.
فقال اسال اللہ معافاته ومغفرته، اللہ کے رسول نے پھر عرض کیا کہ میں اللہ سے معافی اور بخشش چاہتا ہوں، وان امتی لا تطيق ذلك، میری امت اس کی استطاعت نہیں رکھتی۔ ثم جاءه ثالثا، تیسری مرتبہ آیا فقال ان اللہ یامرک ان تقرأ امتک القرآن على 3 احرف، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 3 حروف پر پڑھے آپ کی امت۔ پھر اللہ کے رسول نے سوال یہ درخواست کی فقال اسال اللہ معافاته ومغفرته وان امتی لا تطيق ذلك۔ ثم جاءه الرابع، چوتھی مرتبہ آیا فقال ان اللہ یامرک ان تقرأ امتک القرآن على 7 احرف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ کی امت قرآن کریم کو 7 حروف پر پڑھے۔ یہ 7 حروف 7 قراتیں۔ اب 7 حروف اور 7 قراتوں سے کیا مراد ہے، اس کے میں آپ کو 2 مطلب بتا دوں گا، باقی اس کی تفصیل بہت ساری ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ قریش کے مکہ مکرمہ میں جو 7 بڑے قبائل رہتے تھے ان کے لہجے، ان کے کیا بھائی لہجے، اصلاً تو قرآن کریم قریش کے لہجے میں نازل ہوا،